فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستانی ڈرامہ سیریل جان نثار کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں، جہاں پر اب آپ کو یہ ڈرامہ اپنی اینڈنگ سٹوری کی طرف بہت ہی جاتا ہوا نظر آئے گا، جہاں پر اب اس کی سٹوری وائنڈ اپ تو ہو کے ساتھ ساتھ اب آپ کو کشمالہ اور سرفراز کا برا حال بھی دکھایا جائے گا۔ یہاں پر اب کشمالہ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، جو کہ دعا کے ساتھ تو بہت ہی برا کرنے والی۔ کشمالہ کی ہمیشہ سے تو یہی کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طرح سے وہ نوشیروان کی غربت کو حاصل کر لے، لیکن نوشیروان اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ پر آپ کو یہ بھی انٹرسٹنگ سین دیکھنے کو ملنے والا ہے کہ کشمالہ کا یہ بھی راز کھل کر سب کے سامنے آ جائے گا کہ اپنے شوہر جوار کو بھی قتل کروانے والی کشمالہ ہی تھی۔ یہ کشمالہ اپنے شوہر کو تو پسند نہیں کرتی تھی، لیکن وہ نوشیروان کو ہی پسند کرتی تھی اور اس کے ساتھ ہی شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کی فیملی کے دباؤ کی وجہ سے اسے جوار کے ساتھ شادی تو کرنی پڑ گئی تھی۔ آج تک اسے دل میں نہیں بسا سکی تھی، کیونکہ وہ دل میں نوشیروان کو ہی بسایا ہوا تھا۔ یہاں پر آپ کو اس ڈرامے میں ایک یہ بھی لیسن دیکھنے کو ملنے والا ہے کہ جو جعفر نوشیروان کی بہت ہی زیادہ پہرے داری کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے ساتھ بہت ہی مخلص بنا ہوا تھا، لیکن جب اس کی حقیقت بھی کھلے گی، جہاں پر اب نوشیروان بہت ہی بے بس ہو جائے گا، یہاں تک کہ نوشیروان دعا کو بھی اپنی زندگی سے نکال چکا ہوتا ہے، یہ کہہ کر کہ تم دھوکہ دے رہی ہو مجھے، میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں اور تم اس کے باوجود مجھے دھوکہ دے سکتے ہو۔ کیونکہ کشمالہ سرفراز کے ساتھ مل کر اب ان دونوں کے درمیان ایک جدائی کی بہت بڑی دیوار کھڑی کر دیتی ہے، لیکن کشمالہ کی اتنی کوششوں کے بعد بھی نوشیروان اپنی زندگی سے تو دعا کو نکال دیتا ہے، لیکن کبھی طلاق نہیں دے پاتا۔ یہی کہتا ہے کہ میں تمہیں کبھی طلاق نہیں دے سکتا، کیونکہ میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں اور میرے ابھی ہمت نہیں ہوئی کہ میں تمہیں طلاق دے دوں، لیکن تم آزاد ہونا چاہتے ہو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ لیکن دعا کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یقین نہیں میرے کردار پر تو تم مجھے اپنے ہی نگاہ میں رکھنا، جب تمہیں یقین آ جائے گا تو آ کر مجھے تم طلاق بھی دے دینا۔ یہ بات سننے کے بعد تبھی نوشیروان کو بھی لگتا ہے کہ شاید میں اپنی زندگی میں کہیں غلطی تو نہیں کر رہا، لیکن نوشیروان کو یہ بات کا احساس ہی نہیں تھا۔ کشمالہ کیسے دعا کو میری زندگی میں برداشت کر سکتی تھی؟ تبھی دعا اچانک نوشیروان جیسے ہی جاتا ہے تو دعا اچانک سے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ دیکھ کر فہمیدہ کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ نہ جانے دعا کو کیا ہو گیا۔ تبھی اب اس کی بہن ثانیہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے نوشیروان بھائی جتنی باتیں سنا کے گئے ہیں اب بھی تو برداشت ہی نہیں کر پائیں، اس لیے وہ بے ہوش ہوگی۔ تبھی فہمیدہ دعا کو لے کر ایک ڈاکٹر کے پاس چلی جاتی ہے۔ تبھی اب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کو بہت مبارک ہو، دعا ماں بننے والی ہے۔ یہ بات سننے کے بعد فہمیدہ کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہوتا۔ فہمیدہ یہ بات بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ اگر دعا ماں بنے گی تو پھر کبھی بھی نوشیروان سے طلاق نہیں دے پائے گا، کیونکہ پریگنینسی کے بیچ میں سے دعا کو طلاق دے سکتا ہے۔ تبھی اب فہمیدہ دعا کو لے کر گھر آ جاتی ہے۔ تبھی دعا بھی بیچ میں خوش ہوتی ہے، لیکن کہتی ہے کہ شاید یہ خوشی تو میں نوشیروان کے ساتھ دیکھنا چاہتی، شاید نوشیروان نے اپنے اور میرے بیچ میں سارے تعلقات کو ختم کر دیا اور اب میں یہ بات کبھی بھی نوشیروان کو نہیں بتاؤں گی۔ یہ بات سننے کے بعد تبھی فہمیدہ کہتی ہے کہ دیکھو دعا، تمہارے اور اس کے درمیان کافی زیادہ صورتحال چل رہی ہے، تمہیں یہ بات بتا دینا بہت ہی ضروری ہے۔ یہ بات سننے کے بعد تبھی اب دعا کہتی ہے کہ نہیں اماں، میں کبھی بھی اسے نہیں بتاؤں گی، اگر اسے میرے کردار پر شک ہے تو تب بھی وہ شک ہی کرے، اسے میرے کردار پر یقین آ جائے گا تو اس بچے کو بھی اپنا لے گا۔ یہ بات سننے کے بعد تبھی فہمیدہ اب کافی زیادہ پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو بیٹا مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ یہ بات سننے کے بعد دعا کہتے ہیں کہ آپ پریشان مت۔ دوسری طرف کشمالہ جو سرفراز کے ساتھ مل کر یہ گٹیا کھیل کھیل رہی تھی دعا کے ساتھ، بہت ہی خوش ہوتی ہے، کیونکہ اس طرح کا رویہ تو پہلے ہی چاہتی تھی کہ سرفراز کے ساتھ مل کر جو میں نے گٹیا کھیل کھیلا اگر وہ کامیاب ہو جائے تو نوشیروان کے ساتھ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، تو آخر ویسا ہی ہوتا ہے۔ اب نوشیروان شاید یہ سوچتا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ بہت ہی غلط کیا ہے، میں نے کشمالہ کے ساتھ آج تک انصاف نہیں کیا، مجھے شاید اس کے ساتھ انصاف ہی کرنا چاہیے۔ سرفراز کے بارے میں سوچتا ہے کہ وہ انسان کے ساتھ مل کر ایک اتنا گٹیا شخص جس کے ساتھ اس نے محبت کا ڈرامہ رچایا آج تک اسے بھول نہیں پائی اور آج بھی اس کے ساتھ اس کے میل ملاپ ہو رہے۔ کشمالہ تو میری بیوی ہے اور میں نے دعا کو یہ پہلے ہی بتایا تھا، اور کشمالہ کے ساتھ تک کوئی بھی انصاف نہیں کیا، کیونکہ کشمالہ تو بیچوں بیچ بہت ہی خوش ہوتی ہے کہ آخرکار میری محنت رنگ لے آئی ہے۔ تبھی اب کشمالہ کے ساتھ نوشیروان کا رویہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور کشمالہ تو بہت ہی خوش ہوتے ہیں۔ تبھی کشمالہ سوچتے ہیں کہ اب کسی نہ کسی طرح سے جو دعا کے نام پر اس نے گھر کیا ہے مجھے یہ گھر اپنے نام پر کروانا ہو۔ بھی اس طرح سے رویہ نوشیروان کا نہیں ہوتا جس طرح سے اب دعا کا ہوتا تھا۔ تبھی کشمالہ کہتے ہیں کہ نوشیروان تم جیسا چاہو گے میں ویسا ہی کروں گی، میں کبھی بھی تمہیں کسی قسم کا دھوکہ نہیں دوں۔ فرح اور دعا نے تمہارے ساتھ کیا ہے میں ایسا کبھی بھی نہیں کروں گی۔ یہ بات سننے کے بعد تبھی نوشیروان کہتا ہے کہ میں ان دونوں کا نام بھی سننا نہیں چاہتا، بہتر ہوگا کہ تم میرے ساتھ اس بارے میں کوئی بات بھی نہ کرو، کام سے کام رکھا کرو۔ یہ بات سننے کے بعد تبھی کشمالہ کہتی ہے کہ غزنوی نوشیروان آخر میری غلطی کیا ہے، کیوں تم مجھے اس طرح سے اگنور کرتے ہو، میں بھی تو تم سے محبت کرتی ہوں، تو تم میرے ساتھ محبت کیا نہیں کر سکتے ہو، دنیا کی ہر لڑکی سے تم محبت کر سکتے ہو۔ سننے کے بعد تبھی نوشیروان کہتا ہے کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ یہ بات میں آپ کو پہلے دن بھی بتا چکا تھا کہ کبھی بھی میری زندگی میں آپ کا بیوی کا رتبہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ میرے بڑے بھائی کی بیوی ہیں اور اس بات کو میں بہت ہی توہین سمجھتا ہوں کہ میرا آپ کے ساتھ کوئی تعلق، ہاں بچوں کو ان کا پیار دینے کے لیے میں نے آپ کو نام دیا تھا، اس کے علاوہ میرا اور کوئی ارادہ نہیں تھا۔ یہ بات سننے کے بعد تبھی کشمالہ دل ہی دل میں سوچتے ہیں کہ اب تو دعا بھی اس گھر سے جا چکی ہے، اس کے باوجود بھی نوشیر ساتھ اس طرح کا رویہ کیسے رکھ سکتا ہے، اس کو اس طرح میرے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ کشمالہ کی لاکھ کوششوں کے بعد بھی وہ ایسا کبھی نہیں کر پاتی۔ دوسری طرف اب جعفر کو حقیقت معلوم ہو جاتی ہے کہ جو کچھ بھی کیا ہے کشمالہ نے ہی
دعا کے ساتھ کیا ہے، دعا کا کوئی بھی سرفراز کے ساتھ افیئر نہیں ہے، کیونکہ جب کشمالہ اب سرفراز کے ساتھ بات کر رہی ہو پیچھے کھڑا جعفر سب کچھ سن لیتا ہے اور جعفر کو سن کر اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آتا۔ تبھی جعفر کہتا ہے کہ تم اتنی حد تک گر سکتی ہو، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، پہلے تم ہی تھی جس نے اپنے شوہر کو اپنے ہاتھوں سے مروا دیا، اب تم نے یہ سب کچھ کیا، تمہیں یہ سب کچھ کرتے وقت شرم آنی چاہیے تھی۔ بات سننے کے بعد تبھی کشمالہ کہتی ہے کہ اپنی محبت کو حاصل کرنے کے میں اپنے شوہر کی جان لے سکتی ہوں تو کیا کسی لڑکی کو نوشیروان کی زندگی سے نہیں نکال سکتی۔ یہ بات سننے کے بعد تبھی آپ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تم اس طرح کی حرکت بھی کبھی کر سکتی ہو۔ یہ بات سننے کے بعد کشمالہ کہتی ہے کہ تم اپنا منہ بند رکھو گے اور تم اس بارے میں کسی سے بات بھی نہیں کرو گے۔ یہ بات سننے کے بعد تبھی جعفر کہتے ہیں کہ تم جانتی نہیں ہو کہ نوشیروان سے کوئی بات بھی نہیں چھپتی، اور جعفر کہتا ہے کہ تم جانتی نہیں ہو اس بارے میں بھی کہ سرفراز کتنا گھٹیا قسم کا شخص ہے، تم نے کبھی سوچا ہے کہ وہ کس طرح کی حرکتیں کرتا ہے، اور اگر تمہارے ساتھ اس نے کوئی بھی ایسی حرکت کر دی تو تم جانو کیا کرو گی۔ یہ بات سننے کے بعد تبھی اب کشمالہ کہتی ہے کہ تمہیں اس بارے میں فکر کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، مجھے پتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے یا کیا نہیں۔ یہ بات سن کر تبھی آپ جعفر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تمہیں جیسا صحیح لگے تم کرو، لیکن یاد رکھنا سرفراز کبھی بھی ایسے کسی کو بخشنے والوں میں سے نہیں ہے، اور مجھے یقین ہے کہ تم نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ صرف اور صرف دعا کو اس گھر سے نکالنے کے لیے کیا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ تمہیں ایسے ہی معاف کر دے گا؟ تو